10واں تحفہ انسانیت کو جو اسلام کی طرف سے ملا وہ یہ کہ عقیدے اور تہذیب کی وحدت عقیدہ، وحدت تہذیب. پورے دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ ایک خاص قسم کی اسلامی تہذیب کے نمائندہ ہیں. پوری دنیا میں مسلمان سے آپ لوگ ان جگہوں میں گئے ہیں جہاں پر 20 ملکوں کے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں. حج کے موقع پر آپ دیکھیں، کسی اور موقع پر دیکھیں، آپ کو یہ باوجود رنگ و نسل کے اختلاف کے، باوجود لباس کے اور وضاقتہ یا انداز کے اختلاف کے، آپ کو ایک خاص قسم کی وحدت نظر آئے گی سب میں، اور اس کے مظاہر نظر آئیں گے. نمازوں میں دیکھیں کیسے سارے کھڑے ہوتے ہیں. سجدے میں جب آپ دیکھیں کسی اونچی جگہ سے کبھی آپ دیکھیں وہ منظر کہ جب یہ لاکھوں لوگ دنیا کے ہر کونے سے تعلق رکھنے والے ایک ہی انداز میں اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں. ملنے کا انداز دیکھیں، ایک دوسرے کو السلام علیکم ایک کہہ رہا ہے، دوسرا سلام میں تو السلام علیکم پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو کہتے ہیں. تو یہ تہذیبی وحدت اسلام نے دی ہے، اور ایک اعتقادی وحدت دی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کس کونے میں رہتا ہو، دنیا کے کس کونے میں رہتا ہو، کس زبان سے وابستہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بنیادی اعتقادات، بنیادی معتقدات پر متفق ہیں. اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا ہوگا جس کا کسی مسلمان سے اللہ کی وحدانیت پر اختلاف ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اختلاف ہو، یا فرشتوں پر اور تقدیر پر اور قرآن پر اور کتابوں پر، اس پر کوئی اختلاف؟ اس پر اختلاف نہیں. اور جن چیزوں میں بظاہر ایک سے زیادہ آراء نظر آتی ہیں، یہ بھی اسلام کا حسن و جمال ہے. یہ اسلام کے تحقیق کے میدان کی داد دے کہ جہاں پر مجتہدین نے اپنی اپنی تحقیقات، اور اس کی اجازت ہے کہ وہ ایک خاص باؤنڈری ہے، اس کے اندر ہے یہ سارا کچھ. یہ سب اسلام کا ایک حصار ہے جس میں مجتہدین نے اپنی علم کی روشنی میں، اپنی تحقیق کی روشنی میں ایک رائے قائم کی ہے، اور اس رائے کی بنیاد پر آپ کو بعض چیزوں میں، نماز پڑھنے کے طریقے میں، یا آپ کو لباس میں، یا حج کے بعض مسائل میں آپ کو ایک سے زیادہ آراء آپ کے سامنے آتی ہیں. تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کسی قسم کے اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ امت تقسیم نہیں ہے. امت اصولی چیزوں پر متفق ہے. اصولی چیزیں امت کی سب کی ایک ہے. پوری امت مسلمہ جہاں پر بھی ہے وہ اصولی چیزوں پر متفق ہے. اس کی بات ایک ہے، اللہ کی ذات پر، حضور کی رسالت پر، قرآن پر، بنیادی عقائد پر. یہ وحدت اسلام نے اس لڑی میں انسانیت کو پرویا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے کوئی ایک ایسی زنجیر انسانوں کے پاس موجود نہیں تھی جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک لڑی میں، ایک اس میں پرویا جا سکے، ایک ڈور میں. یہ پہلی دفعہ ہوا. آج بھی 1400 سال، 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ اس کے ارکان میں، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ وہ بنیادی 8-10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جن میں سے ہر ایک یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو اسلام کا تحفہ ہے انسانیت کے نام، بنی نوع انسان کو. اسلام نے آ کر دیا، نہ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے اس کو دیا تھا، نہ اسلام کے بعد کوئی مذہب ایسی جامع اور مانع تعلیمات لے کر آیا ہے. اب جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، وہ کس کی ہے؟ کہ جس کے پاس ایسے ابدی اور آفاقی نظام جن کے پاس ہو، اور وہ اس کی پوری زندگی گزر جائے، اس نے اس کی دعوت ہی کسی کو نہ دی ہو. ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم ایک ایسے عظیم الشان مذہب سے وابستہ تھے، اور ان تعلیمات کے حامل اور امانت دار تھے. حضور امانت دے کر گئے ہمیں کہ یہ امانت ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس پہنچی. اس امانت کی ہم نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی. پوری زندگی گزر گئی، کبھی ہم نے کسی کو اس کی جانب دعوت نہیں دی. ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ انسانیت کے لیے کیا اپنے اندر کیسے پیغامات رکھتی ہے، اپنے اندر ہدایت کا کیا سامان رکھتی ہے. یہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. ہم کسی کے پاس اس کو لے کر نہیں گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ خود کسی ایسی کیفیت میں نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم خود حامل ہیں. دیتا تو وہ ہے جو پہلے خود اپنے پاس، قرض ہمارے ہاں کون دیتا ہے؟ جس کے پاس پہلے خود 2-4 پیسے زیادہ ہوں تو کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے. جو خود قلاش ہو وہ قرض کیا دے کسی اور کو؟ تو جو خود اپنی زندگی میں اس ابدی اور آفاقی پیغاموں کی کوئی جھلک نہ پائے، جو اپنے دل میں اس کا کوئی کی رونق نہ پائے اپنے دل میں، وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ وہ دوسرے کو دینے کے لیے اس کے پاس کیا ہوگا؟ تو ہم سے دیکھیے کتنی اس میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ بعض باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بات میں آپ کو نہیں کہوں گا. شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی نئی بات اس میں نہیں ہوگی. ساری باتیں جتنی میں نے عرض کی آپ کو ساری پہلے سے پتہ تھی، لیکن اس کی جانب ایک توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا تھا کہ یہ نعمتیں ہیں بہت بڑی، اور اس کو عالمی تاریخ میں اور عالمی فلسفوں کی اور دنیا کے نظریات اور عالمی دنیا کو جو تاریخ نے جتنے عقائد اور نظریات دی ہیں اس کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے.
کہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے دنیا کے پاس کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے, کیا فرق تھا دونوں کے درمیان. اور آج وہ ساری چیزیں جو حضور آسمانوں سے لے کر آئے اور انسانیت نے کبھی اس کی بو بھی نہیں پائی تھی, وہ چیزیں آج ہمیں کیسے مفت مل گئیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں وہ چیزیں رکھتا ہے. آپ سب کا جو دل ہے, یہ دل مومن جو ہے, یہ اپنے اندر یہ سارے خزانے رکھتا ہے. اس کو مانجھنے کی ضرورت ہے اور ان نعمتوں پر کی قدردانی کی ضرورت ہے اور ان کی حقیقت پانے کی ضرورت ہے. ایک اس کی صورت ہے, ایک اس کی حقیقت. صورت سے حقیقت کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ حقیقی طور پر یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں, پھر آپ اس پیغام کو لے کر کسی اور کے پاس جائیں. آپ اس پیغام کو کہ خود بھی ایک چلتے پھرتے نمونے ہوں, ایک اس کے جیتے جاگتے اشتہار ہوں, اور ایک داعی ہوں کہ جہاں پر بھی آپ جائیں آپ کی زبان سے, آپ کے عمل سے یہ خیر پھیلے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.